السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 12۔ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اجتناب کرو بہت زیادہ گمان کرنے سے، بے شک بعض گمان گناہ ہیں، اور نہ تم تجسس کرو اور نہ غیبت کرے بعض تمہارا بعض کی۔ کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی ایک کہ وہ کھائے گوشت اپنے مردہ بھائی کا؟ پس تم ناپسند کرتے ہو اسے، اور ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت 11 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ایک دوسرے کو عیب نہ لگائیں، ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھیں۔ یہ تینوں چیزیں نارملی ہوتی ہیں فیس ٹو فیس۔ اب جن چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے، جن تین چیزوں سے، کہ ہم بہت زیادہ گمان نہ کریں، ہم تجسس نہ کریں، اور ہم کسی کی غیبت نہ کریں، یہ دوسرے کی غیر موجودگی میں ہوتا ہے۔ اب یہ جو گمان ہے، یہ ہوتا کیا ہے کہ سوچ ہے نا انسان کی۔ اب یہ سوچ جب انسان کے دماغ میں کوئی آتی ہے، پھر وہ اس کی زبان سے نکلتا ہے، اور پھر وہ اس کا عمل بن جاتا ہے۔ اب جب کوئی کسی کے بارے میں برا سوچتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ اس طرح مومن کا بھائی نہیں رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر فرمایا تھا کہ تو کتنا پاک ہے، کتنی حرمت ہے تیری، اور لیکن تو جان لے کہ ایک مومن جو ہے، اس کے مال، اس کی جان اور اس کے ساتھ نیک گمان کرنے کی حرمت اللہ کے نزدیک تیری حرمت سے زیادہ ہے۔ خانہ کعبہ سے زیادہ ایک مومن کی حرمت ہے اللہ کے نزدیک۔ اب یہاں ہمیں حکم تو یہ دیا گیا ہے کہ ہم اچھا گمان رکھیں، لیکن اگر کبھی کوئی اپنی حرکتوں سے یہ ظاہر ہی کر دے کہ وہ ہے ہی برا، اس سے اچھائی نہیں مل سکتی، اس سے نقصان ہی پہنچے گا، تو پھر انسان کو اچھا گمان نہیں رکھنا، پھر ایسے انسان سے تھوڑا سا فاصلہ اختیار کرنا ہے۔ مومن کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ اگر اس کو معلوم ہے کہ فلاں شخص سے مجھے دھوکہ ملے گا یا کوئی نقصان پہنچے گا تو پھر بھی وہ اس سے دھوکہ کھا لے۔ مومن بے وقوف نہیں ہوتا، وہ ایک ہی سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا۔ اور پھر یہ کہ ہمیں گمان کرنے سے اس لیے بھی بچنا چاہیے کہ جو ہمارے ایمان کی خوبصورتی ہے نا، وہ اسی چیز میں ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو ججمنٹ پاس کرنے کی، کوئی رائے دینے کی عادت ہوتی ہے۔ وہ کسی کو دیکھ لے تو وہ اس پہ کمنٹ ضرور کریں گے۔ مثال کے طور پر اگر کسی لڑکا لڑکی کو ساتھ دیکھ لیا، ہو سکتا ہے وہ بہن بھائی ہوں، لیکن وہ برا ہی سوچیں گے اور برا ہی منہ سے نکالیں گے اس کے لیے۔ تو اس طرح جو ہے نا کہ کسی پہ ڈسکشن کرنا، اور آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ اس پر کمنٹ کر دیں بغیر کوئی حقیقت جانے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی چیز سمجھیں کہ ہمارا جو ہے، جو سوچیں ہوتی ہیں وہ ہر وقت ہمیں آ رہی ہوتی ہیں، اس کو انسان کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے اور وہ آئیں گی۔ لیکن یہ کہ اگر ہمیں کوئی برا خیال آ گیا تو اب ہم اس کو پکڑ نہ لیں، اس کو روک کر ہم اس پر عمل نہ شروع کر دیں یا اس کو آگے نہ پھیلانے لگ جائیں۔ تو یہاں پر بہت زیادہ گمان کرنے سے منع کیا ہے۔ اب گمان کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، جیسے اللہ اور اس کے رسول سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ پھر جو اہل ایمان ہوتے ہیں، جو ان کے لیے نیک خیال رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے۔ پھر اسی طرح جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی حرکتوں سے ظاہر کر دیتے ہیں، تو پھر اس طرح اس شخص کے لیے گمان رکھنا درست ہے، وہ جائز ہے۔ اب آپ نے کسی کو چوری کرتے ہوئے دیکھ لیا اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کی یہ عادت ہے، اور پھر آپ نے جب دیکھ بھی لیا تو اب آپ اس سے اچھا گمان تو نہیں رکھیں گے، یہ تو نہیں سوچیں گے کہ نہیں یہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور پھر یہ کہ اگر تو کوئی بڑا نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہیں ہے نا، تو پھر کسی کی برائی کو آگے پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو کسی سے یہ خطرہ ہے کہ جو حرکت کر رہا ہے اس سے کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے، تو پھر دوسروں کو آگاہ کرنا ضروری ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ تجسس نہ کرو۔ اب تجسس ہوتا کیا ہے کہ ہم کسی کی برائی، کسی کے عیب، خامی، کوتاہی یا کسی کی کمزوری، اس کو نہ ڈھونڈنے میں لگ جائیں، ٹو میں لگ جائیں، کہ کسی طرح ہمیں کسی میں کوئی خامی نظر آئے، کسی کی کوئی بات ہمیں پتہ چلے اور پھر ہم اس کو بدنام کریں۔ اور یہ کوئی شخص کیوں کرتا ہے، کوئی کسی کے مطلب یہ تجسس کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس شخص میں نا
بڑائی ہوتی ہے، اور وہ دوسرے کو حقیر کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اس کو لیٹ ڈاؤن کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، یا اس میں حسد ہوتا ہے، مطلب فلاں شخص کو اگر کوئی نعمت مل گئی ہے تو وہ اس کے تجسس میں لگ جائے کہ اب کسی طرح میں اس کو ذلیل کروں اور اس سے یہ نعمت چھن جائے۔ اس سے منع کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں تجسس کرنے والوں کے بارے میں فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو مگر ایمان تمہارے دلوں میں نہیں اترا، مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج نہ لگاؤ، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیب ڈھونڈے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیب کے درپیر ہو جائے گا، اور جس کے عیب کے درپیر اللہ تعالیٰ ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گھر میں رسوا کر دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ جب کسی شخص کے بارے میں تمہیں برا گمان ہو جائے تو اس کی تحقیق مت کرنے لگ جاؤ، اور ادھر ادھر سے پوچھنے مت لگ جاؤ کہ اب آپ کو کسی کے بارے میں کوئی برا گمان ہوئے اور پھر آپ لوگوں سے انویسٹیگیٹ کرنے لگ جائیں، لوگوں سے پوچھنے لگ جائیں۔ اور اگر ہم کسی کا کوئی عیب چھپا لیں گے تو اس پہ بہت زیادہ اجر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ جس نے کسی کا کوئی عیب دیکھ کر اس پر پردہ ڈال دیا تو یہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے زندہ گاڑی ہوئی لڑکی کو موت سے بچا لیا، یعنی اتنا زیادہ ثواب ہے کسی کے عیب پر پردہ ڈال دینے کا۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث کا مفہوم ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو ڈھانپ دے گا۔ ہم سب سوچیں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں نا، 2 سیکنڈ کے لیے اپنی زندگی میں جو کیے گئے گناہ ہیں ہم ان کو یاد کریں، کیا ہم یہ چاہیں گے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہمارے گناہ آ جائیں، یا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کے سامنے ہماری ساری باتیں کھول دیں؟ بالکل بھی نہیں چاہتے نا ہم۔ لیکن اسی لیے اس چیز سے بچنے کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم لوگوں میں کوئی عیب دیکھیں تو اس پر تبصرہ نہ کریں، اس کو پھیلائے نہ، کیونکہ اگر کوئی ذلت ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے نا تو دوسرے کے لیے بھی پسند نہ کریں، کیونکہ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ اگر کوئی کسی اور کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے عیب کے پیچھے لگ جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اس کے ہی گھر میں ذلیل کر دیں گے۔ پھر تیسری چیز جس سے یہاں پہ منع کیا گیا وہ غیبت ہے۔ اب غیبت ہوتا کیا ہے کہ کوئی کسی کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں کوئی ایسی بات کرے کہ اگر وہ بندہ سامنے ہوتا تو وہ اس کو ناگوار گزرتی، جیسے کہ اگر کوئی کسی کی غیر موجودگی میں اس کے مثال کے طور پر چہرے کا مذاق اڑا رہا ہے، اور یہی بات اگر وہ اس کے سامنے کرتا تو اس کو ظاہری بات ہے ناگوار گزرتی۔ یا اگر ہم کہیں کہ فلاں شخص میں یہ بری عادت ہے، اب بے شک اگر اس میں وہ عادت ہے بھی، لیکن اگر ہم اس شخص کے سامنے وہ بات کریں گے تو اس کو ناگوار گزرے گی، تو اگر ہم نے اس کی غیر موجودگی میں یہ بات کی تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے غیبت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، عزت، مال حرام ہے۔ اب آپ دیکھیں ہم چوری کرنے کو، کسی کے مال کو اٹھانے کو اس کی بغیر اجازت کے کیا سمجھتے ہیں؟ حرام سمجھتے ہیں۔ ہم کسی کا قتل کرنا حرام سمجھتے ہیں، لیکن ہم کسی کی عزت کو اچھالنا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو رسوا کرنا، اس کو ہم حرام سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہمیں لگتا ہی نہیں ہے یہ گناہ ہے۔ جبکہ اصل حقیقت کیا ہے کہ جب کسی کو قتل کر دیا گیا تو وہ تو صرف ایک دفعہ تکلیف ہوئی نا، جیسے ہی موت آ گئی اس کی تکلیف تو ختم ہو گئی، لیکن یہ جو ہم دوسروں کو ذلیل کرتے ہیں یہ بار بار اذیت دینا ہے۔ اور یہ ساری جو برائیاں نا، یہ تینوں برائیاں جو ہم نے پڑھی ہیں، اس کا روٹ کاز کیا ہے کہ اس کے اندر بڑائی ہوتی ہے، اپنا ایک ایگو ہوتی ہے، ایک غرور ہوتا ہے، ایک تکبر ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو اونچی چیز سمجھتا ہے اور اس کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ ایک کبیرہ گناہ کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ انسان کسی دوسرے انسان کی عزت کو اچھالے۔ پھر اسی طرح ہم سود کو حرام سمجھتے ہیں، بہت برا سمجھتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے جو بڑا سود ہے وہ کسی مسلمان کی عزت و آبرو کو حلال سمجھنا ہے۔ دوسرے کی عزت پر بات کرنا، اس کو اچھالنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ اس کو آپ اس مثال سے سمجھ لیں کہ ایک ماں کے لیے ساری اولاد برابر ہوتی ہے نا۔ اب اگر ایک اولاد دوسری اولاد کے بارے میں بری بات کرے، اس کو گالی دے یا اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرے تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ اس کا ایک بندہ دوسرے بندے کو ذلیل کرے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے تو سب برابر ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ وہ ہیں جو متقی ہیں، جو تقوی والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو کسی بھی شخص کو اگر کسی دوسرے شخص پر کسی بھی بنا پر کوئی فضیلت ملی ہے، علم کی بنا پر، مال کی بنا پر، خوبصورتی کی بنا پر، صحت کی بنا پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اختیار نہیں دیا کہ جو نعمت اس کو ملی ہے، جو فضیلت اس کو ملی ہے، اس کی بنا پر وہ سامنے والے کو حقیر سمجھے اور اس کو ذلیل کرے۔ ہم میں سے کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ اگر ہمارے پاس علم زیادہ ہے تو ہم ان لوگوں کو حقیر سمجھیں، ان کا مذاق اڑائیں، ان کی غیبت کریں، ان کی عزت اچھالیں جن کے پاس علم نہیں ہے۔
اگر کسی کو مال دیے تو اس کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ امیر ہے تو وہ غریب کو بے عزت کرے۔ اور پھر یہاں پر جو یہ کہا گیا نا کہ غیبت ایسے ہے جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، یہ اس لیے کہا گیا کہ جو شخص فوت ہو گیا، مر گیا، اگر اس کا گوشت کہیں سے بھی کاٹ لیا جائے، اس کی انگلی کاٹ لی جائے، اس کا بازو کاٹ لیا جائے، وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، وہ کچھ کر نہیں سکتا، زندہ ہو تو وہ کبھی یہ کرنے ہی نہ دے کسی کو۔ تو جب ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں اور وہ شخص وہاں پہ موجود نہیں ہوتا تو وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتا، وہ اپنے لیے بول نہیں پا رہا ہوتا جب اس کو بدنام کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے ریلیٹ کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، یہ سارے گناہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وہیں پر رک جاؤ، اور اگر ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو۔ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں برے گمان، تجسس اور غیبت جیسی بری عادتوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان ایسا اخلاق دے دے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا اخلاق دے دے جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جنت کے لیے چن لے، اپنی رحمت کے لیے چن لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھلائیاں دے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔